عمران خان صاحب کے ذائچہ پر پہلے بھی ایک بار میں بات کر چکا ہوں. بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے میسیج کیے ہیں, یا وہ چیز میں نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیا, ہمارے بہن بھائیوں نے مجھے بڑا پیار دیا ہے. اس میں نیگیٹو تھنک بھی بڑے لوگوں کی آئی ہے. آج اس ویڈیو کا موضوع ہے عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے. اور جن دوستوں کا مجھ سے یہ سوال تھا کہ آپ نے بنیادی ذائچہ کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں پریڈکٹ کی ہیں, کیونکہ آج تک سوشل پلیٹ فارم پر میں نے خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آج باہر آ جائیں گے, کل باہر آ جائیں گے, پرسوں باہر آ جائیں گے. ہمیشہ کہا ہے کہ پروردگار نے چاہا تو باہر آ جائیں گے. اور اس وجہ سے کیونکہ ان کے ذائچہ میں کوئی ایسی باریکی یا کوئی ایسی پازیٹیو تھنک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جس کے اوپر میں آپ کو, یا جس کے اوپر میں ایسٹرولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی اتھینٹک پریڈکشن کروں کہ جس سے مجھے محسوس ہوتا ہو کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے یا ان دنوں میں باہر آ جائیں گے. تو یہ خواہ علم کو ضائع کرنے یا علم کو خراب کرنے والی بات ہے کہ جس چیز کی آپ کو مکمل ویریفیکیشن نہ ہو. اب عمران خان صاحب کے ذائچہ کے اوپر آتی ہیں, رہائی کب تک ممکن ہے. اور بڑے خاص سوال ہیں میرے پاس کہ شرف شمس گزرا ہے, شرف شمس کا خان صاحب کے ذائچہ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. دوستو ایک چیز میری یاد رکھیے گا, یہ شرف ہیں یا دنیا کے کوئی بھی معاملات ہیں, جب تک پروردگار نہ چاہیں وہ چیز نہیں ہوتی. انسان صرف محنت کرتا ہے, انسان اپنی تقدیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پروردگار نے اسمبل کر دی ہے. اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا کوئی انسان تو اس کا ازالہ بہت برا بھگتے گا. خان صاحب کے ذائچہ میں جو پلینٹری پوزیشن ہے یا جو نظریاتی طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں, شرف شمس کا ان کے ذائچہ سے آپ کو معلوم ہے کیا تعلق ہے؟ آپ لوگ میسیج کر رہے تھے کہ شرف شمس ہو گیا ہے, شرف شمس کے بعد وہ باہر آ رہے ہیں. برج میزان کا اگر فرد ہو, یاد رکھیے گا اس کے ذائچہ کے کسی بھی خانہ میں شرف شمس اگر موجود ہو, فرسٹ آف آل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میزان میں شمس کو وبال ہوتا ہے. وبال کا مطلب ہے پلینٹ کا کمزور ہو جانا. وبال کا مطلب ہے پلینٹ کی نیگیٹو ریز کو اکر کرنا. وبال کا مطلب ہے جو اس کے اسپیکٹ ہیں یا جو اس سے منسوب چیزیں ہیں وہ نیگیٹو ہو جائیں گی. اب سوال یہ آتا ہے کہ شرف شمس نے خان صاحب کے ذائچہ کے اوپر کیا امپیکٹ دینی ہے. شرف شمس نے خان صاحب کے ذائچہ کے اوپر ایک خاص افیکٹ یہ دینا ہے کہ جو دشمن ہیں یا جو ان کی چیزوں کو پازیٹیو لے کر نہیں آنا چاہتے, وہ چیز اب پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی پروردگار کے حکم سے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی رہائی ان دنوں میں ہو جائے گی. شرف شمس کا یہ کمال ہے. نو. اب بہت ساری اس کے اوپر تبصرے بھی شروع ہو جائیں گے, بہت سارے اس کو اعتراضات بھی ہوں گے, آپ کی کمنٹ بھی آ جائیں گے. رہائی کا شمس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, رہائی کا ذائچہ کے 12ویں خانے سے تعلق ہے, ذائچہ کے 8ویں خانے سے تعلق ہے, ذائچہ کے 11ویں اور 12ویں دونوں خانے, کیونکہ وہ خواہشات کا خانہ ہے اور وہ ان کی جو غم ہے یا جو تسکین ہے اس کا خانہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ زحل اپنا ہاؤس بھی چینج کرے گا, ریٹروگریڈ بھی ہوگا, تو ممکن کب تک رہائی ہو جائے گی. میں نے 2024 میں بھی کہا تھا کہ ممکنات چیز نظر نہیں آ رہی, اور یہ بھی کہا تھا کہ پانی سے متعلق مسائل کا بھی سامنا ہوگا, اور یہ بھی کہا تھا کہ زمینی معاملات میں بہت تنگی نظر آئے گی. زمینی معاملات آپ نے دیکھ لیے ہیں, انڈیا کے ساتھ جنگ کا معاملہ یہ بھی زمینی معاملہ ہے, یہ ایران اور اس کے جو معاملات بنے ہیں یہ بھی زمینی معاملہ ہے. وہ تو دنیا کے نقشے کی بات کی ہے نا. اور خاص بات یہ بھی کی ہے کہ پولیٹیکل معاملات میں بہت سارے لاسز کا سامنا ہوگا. پولیٹیکل معاملات میں بزرگوں کا سایہ اٹھ جانا, پولیٹیکل معاملات میں, سیاست کے معاملات میں بڑے جو گرو ہیں یا سیاست کے معاملات میں جنہوں نے سیاست سکھائی ہے, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, ان چیزوں سے بھی محروم ہونا. اور آپ نے چند دنوں میں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ پولیٹیکل معاملات میں بہت سارا انفلوئنس ہوا ہے, اور پولیٹیکل معاملات میں ہم بہت ساری چیزوں سے محروم بھی ہو گئے ہیں. جیسا کہ ہمارے بہت پرانے سیاستدان ہیں یا اس سے ہٹ کے کوئی بھی سیاستدان ہے, ہاں 2-3 سیاستدان ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. تو علم کو آپ نظریے پر رکھا کریں, علم کو نیگیٹو تھنک پر نہ رکھا کریں, نیگیٹو سپاٹ پر مت رکھا کریں. خان صاحب کے ذائچہ میں مجھے 2026 میں بھی یہ باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ یہ ویڈیو میری آن ریکارڈ ہے, آپ دوستوں کے پاس موجود ہوگی, سیو کر لیجیے گا.
ہرگز شمس کا تعلق نہیں ہے ان کے ذائچہ میں رہائی سے، ان کے ذائچہ میں ہرگز مشتری کا تعلق رہائی سے نہیں ہے۔ جو پلینٹ ایک کمزور پوزیشن پر بیٹھا ہے اور جو بائی برتھ ایک پلینٹ کمزور حالت میں موجود ہے، اس نے اپنی نیگیٹیوٹی دینی ہے اور اس نیگیٹیوٹی کو انہوں نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے، انسان تقدیر کے معاملے میں پاؤں نہیں اڑا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ممکنات کب ہے؟ یاد رکھیے گا جب زحل کسی بھی اینگل پر مضبوط ہوگا اور راہو کسی بھی اینگل پر عمران خان صاحب کے ذائچہ میں مضبوط ہوگا، ان کے باہر آنے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ اور اگر یہ اسی پوزیشن پر ٹھہرا رہ گیا، بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ سال 2026 میں تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، صحت کی تبدیلی، پولیٹیکل مزید دشمنوں کا پیدا ہونا، مزید خوف کا پیدا ہونا، مزید غم، اس چیز کی علامت ضرور آتی ہے، لیکن پازیٹیویٹی اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ میں اگر یہ سمجھوں کہ باہر آ جائیں گے یا ان کا کوئی ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ دعائیں ہیں، آپ بھی دعائیں کیا کریں اپنے ملک کے لیے۔ آپ جس شخصیت سے، کیونکہ پولیٹیکل معاملہ ہے یا سیاست کا معاملہ ہے، انسان کو اختلاف سیاست ہونا چاہیے، اختلاف وجود نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے وجود سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کی سیاست سے تکلیف ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ وہ ویڈیو یا یہ جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، یہ کسی پولیٹیکل بنیاد پر نہیں ہے، کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دیٹس ناٹ مین کہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں یا میں وہ کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف ایک علمی بات ہے، اور یہ علمی نظریے کے مطابق ہی آپ تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ جو دوست سوال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں ہمیشہ آسانی پیدا کریں۔ پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے، پرائیویٹ سیشن اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آفیشیل نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، پروفائل کی بایو میں موجود ہے، آپ کال کریں، میری ٹیم آپ کو مکمل پروسیجر پرووائڈ کر دے گی۔ اللہ حافظ۔